زندگی کے 60 سالوں میں سے 20 سال ہم نے عبادت تیار کرنی ہے۔ دیکھنے میں بات بڑی معمولی لگتی ہے، 20 سال 8 گھنٹے اگر بندہ سوئے، سال کے اندر ان گھنٹوں کی جو تعداد بنتی ہے 2555 بنتی ہے، 2555 گھنٹے بنتے ہیں ایک سال میں۔ پھر ان کو آپ 24 پہ تقسیم کریں، پھر آپ ان کے دن بنا لیں، پھر ان کے مہینے بنا لیں، پھر ان کے سال بنا لیں۔ 20 سال ہماری نیند کے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو ان 20 سالوں کو اللہ کے دین کے مطابق ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس مجلس میں مختصر وقت میں ہم یہ چیز سمجھیں۔ پھر یہ صرف 20 سالوں کی بات نہیں ہے، نیند کی بات نہیں، رات کو سوئے صبح اٹھ کے، یہ صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری صحت، ہماری تندرستی، ہماری جو روٹین ہے زندگی کی، جو ہماری لائف کا طریقہ ہے گزارنے کا، یہ اس میں بھی بڑا کردار ہے۔ اگر آدمی صحیح طرح سے اپنی نیند کے مسئلے کو نہیں سمجھتا، وہ صبح بیدار ہوتا ہے، وہ سارا دن ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں جس کا دماغ ٹینشن میں رہتا ہے نا، لازمی طور پر وہ بندہ معدے کا مریض ضرور بنتا ہے، یا اسے پیچس کی شکل میں شکایت رہتی ہے معدے کی، یا اسے قبض کی شکل میں رہتی ہے۔ اور جو بندہ معدے کا مریض ہے وہ لازمی طور پر دل کا مریض بنتا ہے۔ یہ بیماریوں کا ایک سلسلہ ہے، اگر اس کی بنیاد پہ آپ پہنچے تو دماغی انسان کو سکون نہ ملے۔ دماغی سکون انسان کو کیسے ملتا ہے؟ درست نیند حاصل کرنے سے انسان کو دماغی سکون سب سے زیادہ ملتا ہے۔ دنیا کی ساری میڈیکل سائنس، دنیا کی ساری طب اس بات میں متفق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نیند ایک عام سی بات ہے، روٹین ہے، جسم کا حصہ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا شاندار اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ایک اور بات، صرف نیند ہماری جسم کی ضرورت پوری نہیں کرتی، ہماری صحت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے مستقبل کو بھی ہم نیند، صحیح نیند کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ مستقبل کو کیسے؟ مصر کا بادشاہ تھا، اب اسے پہلے ہی وقت سے پہلے پتہ چل گیا کہ اس کے ملک میں آنے والے سالوں میں 7 سال فصلیں پیدا ہونی ہیں، 7 سال قحط کے آنے ہیں۔ اس نے بڑی بہترین پلاننگ کر لی۔ کیسے پتہ چلا؟ نیند کی وجہ سے۔ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں، پھر بھی اسے نیند کے ذریعے ایک خواب آیا، خواب کے ذریعے پتہ چل گیا۔ 2 بندے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ دونوں اپنا خواب بیان کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں تو اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تجھے پھانسی پہ، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب ان دونوں کو دیکھیں، یہ دونوں بندے کافر ہیں، نیند میں انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ مجھے یہاں پر اس مدرسے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کافی زیادہ لوگ خوابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ میں سوتا ہوں، مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، مجھے بچھو نظر آتے ہیں، مجھے کتے نظر آتے ہیں، مجھے چپکلیاں نظر آتی ہیں۔ یہ چیزیں صرف خواب میں اس بندے کو نظر آتی ہیں جس گھر پر یا گھر کے فرد پر ٹونا جادو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، کوئی بندہ کسی کی ترقی نہیں برداشت کرتا، کسی کا آگے نکلنا نہیں برداشت کرتا، اور سب سے آسان راستہ جو لوگوں کو ملا ہوا ہے نا اپنے رشتہ داروں کی گردن توڑنے کا یا ان کو پیچھے کرنے کا، وہ ہے جادو ٹونے کا راستہ۔ جو لوگ ان کی زد میں آتے ہیں ان کو ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ ایسا خواب دیکھنے والا آدمی سارا دن جو ہے وہ پریشانی میں، الجھن میں، ٹینشن میں گزارتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں تو ان ساری چیزوں کے پیچھے ہماری نیند ہے۔ اس لیے نیند کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری نیند سنت کے مطابق کیسے ہو، اور ان خوابوں کو، اگر نیند درست ہے تو خواب درست ہے۔ جس آدمی نے سونے کی تیاری سنت کے مطابق کی ہے، اپنا بستر سنت کے مطابق، اپنی کیفیت سنت کے مطابق، اپنی نیند سنت کے مطابق کی ہے، صرف اس کی صبح اچھی نہیں ہوگی، اس کا دن اچھا نہیں گزرے گا، اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی، بلکہ اس خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان الوحی، بے شک وحی والنبوۃ، اور نبوت کا دن کا ختم ہو گئی، ولم یبق الا المبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا رویا خواب الصالحۃ، جو نیک ہیں، جو اچھے ہیں۔ اب اچھے خواب کس کو آئیں گے؟ نیک خواب کس کو آئیں گے؟ جو اپنی مرضی سے، جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ گرمی ہے تو چھت پہ چارپائی لے جاؤ، ایک بنیان پہن لو، دھوتی باندھ کے سو جاؤ، یہ طریقہ، مطلب یہ سونے کا طریقہ صحیح یا غلط یہ ایک سائڈ ہے،
اب ایک بندہ اس پوزیشن میں سوتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے کہ میرے دین نے سونے کا طریقہ کیسے بتایا ہے، وہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک ادب کو، دین کی ایک ایک رہنمائی کو پورا کرتا ہے، وہ سوتا ہے۔ ایک خواب اس بندے کو نظر آتا ہے، ایک خواب جو سگریٹ پیتا پیتا، حقہ پیتا پیتا، نسوار کھاتا کھاتا سو گیا، فیس بک چلاتا چلاتا، یوٹیوب چلاتا چلاتا، فلمیں دیکھتا دیکھتا سو گیا۔ ایک ہے وہ سنت کے مطابق سویا ہے، ظاہر ہے دونوں کی کیفیت، دونوں کے خواب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور یہ خواب ہماری زندگی میں بڑے اہم ہیں، اور یہ آتے نیند میں، جاگتے بندے کو خواب تو آتے نہیں۔ کوئی ہوگا وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والا جو جاگتے میں بھی خواب دیکھے۔ اگر آپ خوابوں کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر ہم جان لیں، یہ چیزیں بھی ہمیں بڑے پرسکون۔ خواب کے حوالے سے ایک دو چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر برا خواب نظر آئے تو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خواب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کسی نیک آدمی کو، عالم آدمی کو بیان کریں جو تعبیر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دین کی روشنی میں تکے لگانے والا نہ ہو، دین کی روشنی میں کچھ نہ کچھ رہنمائی آپ کی کرنے والا ہو، آپ کو فائدہ دینا ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خواب مجھے پریشان کر لے، جو مجھے ڈرا دے، وہ خواب برا ہو، اور جو خواب مجھے نہ ڈرائے وہ خواب اچھا ہو۔ یہ کوئی اصول نہیں۔ مثال کے طور پر خوابوں کی تعبیر میں ایک اصول لکھا ہوا ہے، ایک آدمی سوتا ہے، وہ رات کو نیند میں دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا۔ اب اس خواب کی جو تعبیر ہے، یہ دو تعبیریں ہیں۔ اگر دیکھنے والا بندہ دینی طریقے کے مطابق سویا ہے، علماء جو خوابوں کی تعبیر لکھنے والے ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے ایک قاعدے کے طور پر، اگر وہ بندہ درست طریقے سے، دینی طریقے سے سویا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جتنی عبادت کرتا ہے، اپنے گھر میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کی ساری چیزیں قبول فرما لی، کیونکہ قابیل کی قربانی وہ قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ آگ نے آ کے اس کو جلا دیا۔ اگر وہ بندہ دین کے مطابق نہیں سویا یا دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس کا مطلب ہے اس پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ ام فضل نے ایک خواب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، ڈر گئی اپنے خواب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب بڑا برا دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ کت آتا من جاسادک، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے جسم سے کٹ کے گر گیا، اور وہ ٹکڑا اٹھا کے میں نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، میرا تو سارے دن کا سکون ختم ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، اتنا خواب بڑا اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو اولاد دے گا، اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ تیری گود میں کھیلے گی۔ اور پھر واقعی یہ ہوا، ادھر عبداللہ بن عباس کے ایک بھائی پیدا ہوئے، ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے، ان کے بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس آ گئے، وہ ان کی گود میں کھیلتے بھی، دودھ بھی پیتے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دماغ فیصلہ کرے گا، ہمیں درست طریقے سے سونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہوتی ہیں بندہ آنے والے وقت کے بارے میں۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اگر ہم درست طریقے سے اللہ کے دین کے مطابق اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی رات گزاریں گے، اللہ ہماری رہنمائی کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے لیے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شام کے علاقے میں جج کی ضرورت تھی، بعث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی جل شام کا قاضی اور جج بنا دیا، کہا جاؤ جا کے شام۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں رات ہوگی، وہ سو گیا۔ جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سورج ہے، ایک طرف چاند ہے، کچھ ستارے چاند کے ساتھ ہیں، کچھ ستارے سورج کے ساتھ ہیں۔ اب وہ بندہ اسی کیفیت میں اپنا خواب دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ان ستاروں میں شامل ہے جو ستارے چاند کے ساتھ ہیں۔ وہ بیدار ہوا، واپس آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، راجہ الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اخبارہ ان کو آ کے سارا قصہ بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب میری ڈیوٹی کے حوالے سے تو نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی، کہا تو نے مدینہ میں رہنا ہے، تمہیں ملک شام میں نہیں جانا۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی آیت پڑھی فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا، یہ آیت پڑھ کے اس کے بعد انہوں نے بتایا، کسی اور کو بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی مسئلہ بنے گا، یہ بندہ اس گروپ کے ساتھ ہوگا جو گروپ حق کے زیادہ قریب نہیں ہوگا، حق سے زیادہ دور ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ بندہ شام میں آ گیا،
अमीर मुआविया के लश्कर में शामिल हुआ, अली और अमीर मुआविया की जंग में इस बंदे का किरदार बड़ा बुनियादी रहा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ख्वाबों की सच्चाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्दाकुहुम रोया अस्दाकुहुम हदीसा, जो बंदा सबसे ज़्यादा बात में सच्चा है उसके ख्वाब सच्चे होते हैं। लेकिन ख्वाबों की सच्चाई का ज़्यादा ताल्लुक हमारे सोने के तरीके से होता है। इसलिए सोने के आदाब को समझना ज़रूरी है दो वजह से, जो अभी तक हमने पहले नंबर पर ये सोना नहीं, हमारी ज़िंदगी के 20 साल हैं, हमें प्लानिंग करनी चाहिए। हम तो एक हफ्ते की बड़ी प्लानिंग करते हैं। आज आप इस छत के नीचे बैठे, आपने कल की प्लानिंग नहीं की, कल हमने जुमा कैसे गुजारना है, कल फलां दिन दुकान कितने बजे खोलनी, बंद कितने बजे करनी, दफ्तर कब जाना है, वापस कब आना है, खाना कब खाना है, मिलना कब। एक दिन की प्लानिंग करते हैं हम, 20 साल की प्लानिंग नहीं करते। 20 साल की प्लानिंग करें नींद की। तो नींद के लिए सबसे पहले जो बुनियादी आदाब है वो 4 चीज़ें समझ लें। दीन ने कुछ आदाब हमारे बयान किए हैं, जिस घर में हम सोते हैं उस घर में कुछ आदाब हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद दीन ने बयान किए हैं हमारे जिस्म के आदाब। नंबर 3, दीन ने बयान किए हैं हमारे जिस्म के बाद हमारे बिस्तर के आदाब। 3, नंबर 4, बिस्तर के बाद आदाब किए हैं बयान लेटने के। ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद अज़कार की बारी आएगी। पहले नंबर पर जिस घर में हमने आराम करना है, सोना है, उस घर के आदाब क्या है। ये नहीं हम समझते हैं बस कि घर अल्लाह ताला ने दे दिया, ये घर अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। घर के आदाब में से सबसे पहला अदब सही मुस्लिम की हदीस है 2012 नंबर 2012। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के आदाब में से सबसे पहला तरीका ये बयान किया कि अगलिक बाब। सोने का सबसे पहला अदब यह है कि अपने दरवाज़ों को कुंडियाँ लगाएं, अपना गेट बंद करें। कितनी मामूली सी बात लगती है, लेकिन ये अल्लाह का दीन है ना, आफाकी दीन है और एक कमाल का दीन है। एक एक चीज़ इस दीन ने तो ये भी बताया है कि हमने वाशरूम में कैसे बैठना है। इस दीन ने तो ये भी बताया है कि हमने अपनी नजातों की सफाई के लिए पानी का लोटा कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सोना तो फिर हमारी ज़िंदगी के 20 साल से सबसे पहला अगलिक बाबक, अपने दरवाज़ा जो है उसको कुंडी लगाएं, उसको बंद कर दें। इस हदीस के शुरू में भी है कि मगरिब की अजान हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, एक घड़ी गुजर जाए उसके बाद बच्चे बाहर जा सकते हैं। उसके बाद आपने फरमाया रात को सोते हुए अगलिक बाबक दरवाजे की कुंडी लगा लें, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खम्मिर इनाहा, जितने बर्तन आपके घर में रात को सोने से पहले खुले पड़े हुए हैं सब बर्तनों को बंद कर दें। मैंने अभी पिछले दिनों में 2-3 वीडियो देखी। एक कप दूध का पड़ा हुआ है, एक छुटकनी दीवार से उतरी कप के साथ आई और कप में उसने मुंह डाला, कप में मुंह डालकर कुछ देर उसने मुंह दूध पे रखा, फिर ऊपर चढ़ गई। किसी ने ये नेट पे वो वीडियो डाली हुई थी। फिर मुझे ये हदीस समझ आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में कितनी हिम्मत और उससे कितनी जहरीली बीमारियां फैल सकती हैं और इंसान की जान तक जा सकती है। खम्मिर इनाहा। तीसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी फरमाया कि अपना जो मशकीज़ा है ना, उसका जो मुंह है उसको बंद कर दो। इस हदीस के अंदर 4 है। पहले नंबर पर दरवाज़ा बंद करना है, बर्तन जितने भी हों उनको ढक देना है। 2, मशकीज़ा यहाँ से पानी आता है उसको बंद कर दें। आज के दौर में टूटियाँ मौजूद हैं, फ्रिज मौजूद है, इन सबको बंद कर दें। ये सोने के आदाब है। चौथी चीज़ जो इस हदीस में बयान हुई वो फरमाया अत्फी मिसबाह, अपना चिराग बुझा दो, लाइट बुझा दो। अगर कोई बंदा आज की लाइट उस चिराग के हुक्म में नहीं, चिराग बुझाने का हुक्म स्पेशली इसलिए दिया कि आगे अबू दाऊद सुनन नबी दाऊद की हदीस है 5042 नंबर, उसमें वो वजह बयान फरमाई। बल्कि सही मुस्लिम की 4 हदीसों बाद एक और हदीस आती, उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, नमाज पढ़ाई चटाई के ऊपर, एक चूहिया आई और चूहिया के मुंह में उसने कोई चिराग की बत्ती उठाई हुई थी, उसने ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चटाई पर दी। वो ना आपका मुसल्ला या आपकी चटाई थोड़ी सी जल गई। आपने सहाबा को कहा जी किस तरह तुम रात को सोए होते हो, ये इस तरह तुम्हारे घर को आग लगा देती है। और एक और हदीस सही मुस्लिम की, ये 2016 नंबर हदीस है। आगे जाकर फिर एक हदीस में लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ आपने उस वक्त कहे एहतारा का बैतुम मिन अहलिल मदीना थी, मदीना का एक घर रात को जल गया था। तो ये सोने के जिस घर में सोना है जो उसके अदब पहले नंबर पर। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है इसी बाब में, आपने फरमाया कि जो बंदा मन नाम अला ज़हरी बैत लैसा फीही हिजार, जो बंदा किसी मकान की छत पे सोता है और उस छत के गिर्द 4 दीवारी नहीं, बनेरा नहीं है, अगर वो बंदा पहले नंबर पर मना कर दिया कि नहीं सोना,
فرمایا اگر جو بندہ پھر بھی اس چھت پہ سو جائے باریت من ذمہ تو اس کا اللہ کے ساتھ اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس نے جو اللہ کی طرف سے اسے حفاظت اور اس کا طریقہ ملا ہوا تھا اس نے پرواہ نہیں کی. جب اس نے پرواہ نہیں کی تو اب دین کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسری چیز جو گھر کے آداب کے بارے میں ہے وہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے، حدیث کا نمبر 60 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان یبیت الرجل وحدہ، کہ منع ہے کوئی بندہ ایک گھر کے اندر اکیلا رات کو سوئے. آپ نے دیکھا کتنے کیس سنے ہوں گے رات کو بندہ سوتا ہے اٹیک ہو گیا اس سے، کوئی بیماری کوئی مسئلہ بن گیا. یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے ان چیزوں کا جس سے گھر کے بارے میں. اس کے بعد جو آداب ہمیں ملتے ہیں یہ تو گھر کے بارے میں. گھر کے بعد اگلی چیز وہ ہے انسان کے بدن کے آداب. سنن نبی داؤد صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آداب کیا ہے، بندے کو وضو کر کے سونا ہے. بندے کے جسم کے آداب، اس کے بارے میں دو چیزیں. ایک تو پورے جسم پر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام، جو بندہ سویا واپی یادی ہی غمار، اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی والی چیز، کوئی سموسے پکوڑے برگر اس طرح کی چیز کھاتے کھاتے لوگ سو جاتے ہیں رات کو. کوئی اس طرح کی چیز کھاتے کھاتے سو گیا، ٹافیاں کھاتے سو گیا، اس کے ہاتھوں پہ وہ چیز ہے، وہ سویا ہے رات کو زہریلا کیڑا کوئی آئے اس کے چارپائی پہ چڑھ جائے، اس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا دے. فرمایا فلا یلومن الا نفسہ، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو تانے دے، اپنے آپ کو برا کہے، کسی کو برا نہ کہے. اپنے جسم کے لحاظ سے اس چیز سے اپنے جسم کو بالکل صاف کر دیں. نمبر 2، سوتے وقت وضو کر کے سونا. یہ ایک بہت عظیم عمل ہے. حیرانگی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دن میں دیے، 16 گھنٹے اپنی مرضی کے گزارے. وضو میں 1.5 منٹ بھی شاید مشکل لگتا ہے، وہ نہیں ہم سے کیا جاتا. اور اس کی فضیلت کتنی ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وضو کر کے سو. اور ایک اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اس میں ہے آپ نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اذا تعار من اللیل، رات کے کسی بھی لمحے اگر اسے جاگ آ جاتی ہے اور اللہ اسے توفیق دیتا ہے تو دعا کر لیتا ہے. اس وضو کی برکت سے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا پوری کر دیتا ہے. اور یہ انسان کے ساتھ، یہ ہمارے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ کر کے بندہ حالت جنابت میں ہو بغیر غسل کیے سو سکتا ہے، لیکن وضو اسے بھی کرنا چاہیے. ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے رحمت کے اس بندے کے قریب نہیں آتے، لا یذهب الملائکۃ، فرشتے رحمت کے اس کے قریب نہیں آتے جو حالت جنابت میں بغیر وضو کیے سو جائے. تو یہ وضو کرنا یہ دوسرا. تیسرے آداب ہیں جو ہمارے سونے کے، ان کا تعلق وہ ہے ہمارے بستر کے ساتھ. ہمارا بستر کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بڑی سستی کا شکار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد 5042 نمبر حدیث ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے سب سے پہلے اپنی چادر کے ساتھ، ایک جگہ پہ بھی داخلت الازار ہی کے لفظ ہے، ایک جگہ پہ عام کپڑے کے لفظ ہے، اپنے کپڑے کے ساتھ اپنی چادر کے ساتھ اپنے بستر کو 3 مرتبہ چھاڑے. لوگوں کو جو برے خواب آتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگوں کی نیند، سو کے اٹھتے ہیں ساری رات سوتے ہیں، پھر نیند کھل جاتی، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، تھکاوٹ دور نہیں ہوتی. وہ جو رات کا بنیادی مقصد ہے نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وہ پورا ہی نہیں ہوتا. ہم ریلیکس نہیں ہوتے، ہم صحت مند نہیں ہوتے، تندرستی بہترین نیند نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین ہے اقبال فلسی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت کا معاملہ آ گیا، بڑی پریشان عورت ہے. وہ کہتی میں سارے اذکار پڑھ کے سوتی ہوں، سب کچھ کر کے سوتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ساری رات خواب انتہائی برے نظر آتے، میں ڈرتی رہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، میری تو زندگی ایسے بیتی ہے. انہوں نے ساری چیزیں سنی، کہتے ہیں یہ بستر جھاڑنے والی بات نہیں تھی، میں نے اسے بتائی وہ بات، عورت نے سنت میں عمل کیا، اس کی نیند درست ہوگی. یہ چیزیں بڑی ہماری زندگی میں بہتری لانے والی ہیں، بستر کو جھاڑنا. ترمذی کے ایک حدیث میں بڑی کمال کی بات ہے، 3402 نمبر حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ایک بندہ اٹھ گیا، اس صحیح قضا اٹھ گیا، اپنے بستر سے چھوڑ کے چلا گیا. ہمارے لوگوں میں ایک بڑا طریقہ ہے، گھر میں نفل نماز پڑھے نا مصلے کی نکر فولڈ کر دیتے ہیں. ان سے پوچھیں یہ کیوں کی؟ کہتے ہیں شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں، شیطان اتنا نمازیں پڑھنے والا ہوتا تو وہاں سے نکالا جاتا جب اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. لیکن ایک چیز ضرور ہے، وہ چیز ہے کہ بندہ رات کو اپنے بستر پر سویا ہے، اٹھ کے واش روم چلا گیا، کسی بھی ضرورت کے لیے چلا گیا، واپس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بسم اللہ پڑھے، دوبارہ بستر کو چھاڑے، اس لیے کہ لا یعلم، وہ نہیں جانتا، من خلقہ، کہ اس کے
کے بعد اس کے بستر پر کس قسم کے شیاطین اور جن آ کے لیٹ کر چلے گئے، کیونکہ وہ چیز نقصان پہنچانے والی ہے۔ خاص طور پر وہ گھر ضرور چوروں کی ڈکیتوں کی نظر میں رہتا ہے جس میں مال زیادہ ہوتا ہے، وہ بندہ شیطانوں کی نظر میں بہت زیادہ رہتا ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بستر سے ہمارے ایک گہرا تعلق رکھتی ہے۔ تیسرے جو سونے کے آداب، چوتھے جو سونے کے آداب ہیں وہ ہے کہ سونے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جن کے واش روموں میں کبھی بھی پانی نہیں ملتا، جن کی نجاست پہ بھی شک رہتا ہے، جن کی ولدیت پہ بھی شک رہتا ہے۔ ہم ایک پاکیزہ دین کو ماننے والے ہیں، ہماری ایک ایک چیز ہماری شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ طریقہ کیا ہے سونے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی لاڈلے صحابی ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بڑی تفصیل سے یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، علی بطنی، الٹا لیٹا ہوا تھا، پیٹ میرا نیچے الٹا لیٹا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، لیکن اس دن عجیب آپ نے انداز اختیار کیا، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں۔ کہا یار جنید، ان کا نام تھا جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری یہ ان کی کنیت ہے۔ یہ جنید، یہ کہنا نا، یہ ہوتا ہے کسی کو حقیر سے، کسی کو غصے سے، ناراضگی سے کہنا۔ یہ لفظ عام طور پر عربی کے استعمال کرتے ہیں تصویر کا وزن۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا جس طرح تو لیٹا ہوا ہے نا، یہ لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اللہ کے بندوں کا لیٹنا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح مرضی سو جائیں، الٹے سو جو، سیدھے سو جو، جیسے بس، نہیں، یہ لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ دوسری جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں لفظ کہ جو بندہ الٹا لیٹتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ اترتا ہے، صحیح حدیث کے لفظ۔ تو لیٹنے کا طریقہ سونے کے آداب میں لیٹنا اہمیت، یہ آداب میں سے چوتھی چیز ہے۔ لیٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ لفظ بے شمار حدیث میں آتے ہیں، وَتَوَسَّطْ یَمِینًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنا تکیہ بنا لو، دائیں ہاتھ کو تکیہ بنا لو، علی شقیق الایمن، اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سونے کی دعا سکھائی، اس نے پہلی بات یہ سکھائی، وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد جب اپنے بستر پہ آنا ہے تو اپنے دائیں پہلو پہ لیٹنا ہے۔ میں نے ایک انٹرنیشنل لیول کا پروفیسر، میڈیکل کا پروفیسر، اس کی میں نے تحقیق پڑھی، ریسرچ پڑھی، کمال بات پڑھی، اس کی لمبی ہے، میں مختصر کہتا ہوں۔ اس نے تقریباً 100 سے اوپر فائدے لکھے ہیں دائیں طرف لیٹنے کے، بائیں طرف لیٹنے کے 100 سے اوپر نقصان لکھے ہیں۔ بائیں طرف انسان کا دل ہے، جب انسان بائیں طرف لیٹتا ہے تو دل نیچے آتا ہے، اور دل کی حرکت وہ اعتدال میں ساری رات نہیں رہتی، اس کے خون کی سرکولیشن اس کے جسم میں اعتدال میں نہیں رہتی، اس کے اعضاء سن ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ بندہ بہت جلد فالج کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بندہ بہت جلد بلڈ پریشر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی وینز کی بلاکیج بہت جلدی ہو جاتی ہے، اس کے دل کے بعد شریانیں بہت جلد بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو بندہ اس ایک سنت کی مخالفت ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے، اگر آپ دائیں پہلو پہ لیٹیں گے، دل بائیں طرف ہے، دل اوپر آئے گا، دل بالکل نارمل رہے گا، اعتدال میں رہے گا، آپ کا جسم نارمل، نیند شاندار آپ دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم رہنمائی۔ اس کے ساتھ ایک اور آپ نے، اس سے اگلا ہے ہمارا اذکار کا سلسلہ۔ اذکار کے حوالے سے اذکار کی 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کو میں نے اب کیا کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ نیند ہے رات کو۔ لوگ آج تک گھنٹوں کے گھنٹے ہی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ، یوٹیوب، لوگ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی فلم، 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا میچ، بڑی ہی وہ ان کے اندر نہ خشوع و خضوع، یہ بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، میں اپنے المیہ مسلمانوں کا اتنا خشوع و خضوع شاید ہماری نمازوں میں نہیں ہوتا جو انڈیا اور پاکستان کے میچ میں ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک فضول ہے، نہ نیکی نہ نجات کا راستہ، وہ چیزیں جن میں کامیابی ان کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تو سونے کے لیے جو اذکار ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، صحیح حدیث سے ثابت۔ سب سے پہلے قرآنی صورتیں جو اذکار میں شامل ہیں، ان کے اندر قرآنی صورتوں کے اندر 4 5 اور تقریباً یہ 9 صورتیں بنتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں سورۃ بنی اسرائیل نمبر 1، 24ویں پارے میں سورۃ الزمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پڑھ کے سویا کرتے ہیں، سورۃ سجدہ، سورۃ ملک، بڑی صورتوں میں سے 4 صورتیں آپ ہمیشہ پڑھ کے سونا شروع کرتے ہیں، 4 بڑی صورتوں میں سے۔ اس کے بعد 5ویں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، یہ بھی جامع ترمذی میں حسن سند سے حدیث۔ اس کے بعد قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔
اس میں دو طرح کے لفظ ہیں، ترمذی وغیرہ میں، بخاری وغیرہ میں لفظ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو آپ جمع کرتے، تھوک اور تھوک دونوں ملا کے 3 مرتبہ اس میں، اس کے بعد تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے، پھر اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو 3 مرتبہ پھیر لیتے۔ اس انداز سے ان صورتوں کے نام پھر سورت بنی اسرائیل، سورت زمر، سورت ملک، سورت سجدہ، قل یا ایھا الکافرون اور فلق ناس اخلاص، یہ صورتیں دو جگہ پہ آیات ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل اور آیت الکرسی، اس کے بعد دعائیں، دعاؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آپ کو کتاب حصن المسلم میں ہر مسلمان کو وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور ان دعاؤں کی فضیلت، وہاں پر صرف دعائیں لکھی ہیں، لیکن جن حدیث کی کتابوں میں وہ دعائیں آتی ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں، ان کی فضیلت کے ساتھ ہے۔ مثلا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسندت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ، یہ بنی دعا۔ دوسری دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، ایک دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی۔ یہ دعائیں تقریباً 10-12 دعائیں بنتی ہیں۔ حصن المسلم ایک پاکٹ سائز ہے، اس میں دعائیں، جس بندے کو دعائیں یاد نہیں، یا جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ٹچ موبائل لوگوں کے پاس موجود ہے، قرآن پاک اس میں انسٹال کریں، وضو کرنے کے بعد اپنے بستر کو جھاڑنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر یہ صورتیں پڑھیں، ورنہ ہر گھر میں، یہ اس دور کی بات، اس دور پہ ہمارے سلف عمل کرتے جب گھر میں چراغ ہوتا، اس چراغ کے سامنے بیٹھ کر لمبے لمبے نسخے قرآن کے ہوتے تھے، وہاں سے پڑھ کے سوتے تھے، یا جن کو یاد بھی بیٹھے تھے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بڑی دے دی ہیں، آپ کے گھر میں انرجی سیون جب ہے کہ بٹن آن کرنا آف کرنا ہے، تو ان چیزوں کو، یہ سونے کے آداب ہیں، یہ صرف سونے کے آداب نہیں، ہماری 20 سالوں کی پلاننگ ہے، ہماری زندگی کی 20 سالوں کی، اور ہماری خوشی اور غمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدمی سوتا ہے شیطان آتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ گرے لگا دیتا ہے، جسے پنجابی میں گنڈ کہتے ہیں نا، وہ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ ہر گرہ پر ایک دم پڑتا ہے۔ دم کیا ہے؟ علیہ لمبی رات ہے سویا رہے۔ اگر بندہ جب صبح اٹھتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق اٹھے، دعا پڑھے جاگنے کی، پھر وہ وضو کرے، پھر وہ نماز پڑھے، اصبح النفس، وہ صبح کرتی ہے وہ جان کیسی، بڑی چست، بڑی ہوشیاری، سارا دن فریش، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فرسٹریشن نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، یہ نہیں گھر میں آ کر سارے بارڈر وہ کرفیو نافذ کر دیا، بچوں کی مار کٹائی، گھر والوں سے لڑائی، ایسا نہیں ہے۔ دفتر میں گئے، دفتر والوں سے، دکان پہ گئے، گاہکوں سے الجھنا لڑنا، پھر اس کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، بڑی خوبصورت طبیعت لے کر تو دن گزارتا ہے۔ بنیاد کیا ہے پیچھے؟ نیند۔ نیند کو درست طریقے سے سونا، درست طریقے سے جاگنا، اور فرمایا جو بندہ یہ تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ ادب پورے نہیں کرتا، صبح اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن ڈھیلا ڈالا سست، کہیں کبھی وہیں پہ گر گیا، کبھی وہاں پہ گر گیا، کبھی وہاں پہ، سارا دن جمائیاں آتی ہیں، بری حالت ہے، الجھن میں چلا جاتا ہے اس کی۔ یہ 2 بندے ہیں جو مختلف زندگی گزارتے ہیں، بنیاد پیچھے نیند ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اذکار کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی یہ مجلس، دین سیکھنے کی یہ مجلس ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ واحد دعوانا
بلاغ المبین۔